أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو. وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا، اور کوشش کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحلم والحکم، وبارک وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم کی توفیق سے ہم آج اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف دے دینے کے بعد قرآن کی محبت اور قرآن کو سیکھنے کی جستجو جو اللہ نے ہمارے دلوں کو عطا کی ہے، یہ ایک مرتبہ عطا کر دینے کے بعد میرے مالک دوبارہ ہمارے دلوں کو غفلت کی جانب مت جانے دینا، ہمارے ایمان کی، ہماری نیتوں کی اور ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرمانا. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اس بات پر کہ تو ہمیں اس صراط مستقیم پر استقامت سے چلائے رکھنا. آمین ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنی ہے. اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ ہم جو مفہوم اور تشریح جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارا اختلاف ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے انداز کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو ایسا کیا ہے اس آیت میں جو اس آیت کی تفسیر اور مفہوم بیان کرنے میں اتنی زیادہ کنٹراورسی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ جب ہم اس آیت کے الفاظ پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں ہمیں جو لفظ نظر آتا ہے وہ ہے وسیلہ. وسیلے کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کو دونوں طرف کے مکتبہ فکر جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر بیان کی ہے. اب جس روح پر جون سا رنگ غالب آتا ہے وہ اس انداز کو اپنا لیتی ہے. تو آئیے اس آیت کے ترجمے کو ایک مرتبہ پھر ہم پڑھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں اللہ کریم ہم سے کیا فرما رہے ہیں.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جد و جہد کرو۔ دو باتیں آگے اس آیت میں، دو احکامات آگے، دو حکم دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، گویا کہ فلاح پانے کا، ابدی کامیابی حاصل کرنے کا، ایسی کامیابی جو اس دنیا میں بھی انسان کو کامیاب بنا دے اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب بنا دے، دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے کا گر جو بتایا گیا وہ ان دو الفاظ میں پنہا ہے۔ ان دو الفاظ کی گہرائی میں ہم جائیں تو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں الفاظ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں، بہت سارے ریپ پیپر ہیں، بہت ساری گرہیں ہیں۔ جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے ذہنوں میں وہ سب واضح ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی جو بات آ گئی وہ یہ ہے کہ تلاش کرو وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ دونوں مکاتب فکر وسیلے کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ابن منظور وسیلہ کے بارے میں لکھتے ہیں، جس چیز کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل ہو، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی، گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہی وسیلہ ہے۔ ایمان، نیک اعمال، عبادت اور گناہوں سے بچنا، یہ وسیلے کی ایک قسم جو ہے وہ بیان کی کنہوں نے؟ ابن منظور نے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد تمام دینی علوم ہیں۔ اگر تمام دینی علوم ہیں، قرآن کریم ہے، نیک اعمال ہیں، تو یہ سب چیزیں تو سب دستیاب ہیں، سب کچھ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر طرح کی تفاسیر تک ہماری رسائی بغیر کسی تردد کے ممکن ہے، اور نیک اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے کی اللہ کریم نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے سے جو ہمیں روک سکے۔ تو پھر ان تمام چیزیں جو کہ اس ضمن میں بیان کی گئی ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ساتھ اسی آیت میں نظر آتا ہے کہ تلاش کرو، وابتغوا، تلاش کرو۔ ان سب چیزوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تو موجود ہے، تلاش تو اس کو کیا جاتا ہے جو گم شدہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، تلاش کس کو ہم کرتے ہیں؟ ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ چیز موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ اگر ہم تلاش کریں گے تو ہم اس کو پا لیں گے۔ تو کیا ہے کہ جب ہم دوسری طرف اسی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تلاش کیا جائے گا، جس کو تلاش کرنے کا اللہ کریم ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اور حکم دینے سے پہلے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اتنا مضبوط کہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ جب مومن کے اندر حضوری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے، میں نوٹ کیا جا رہا ہوں میں جو بھی کر رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، رب پر یقین کامل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا اٹھانا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا جو ایمان قبول کر چکے ہیں، صرف انہوں نے وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب ایمان تو تمہارے دل میں اتر گیا ہے، اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ کا ایسا ڈر
پر جس میں محبت بھی غالب ہے، جس میں حضوری بھی غالب ہے، جس میں ایسی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کے روبرو ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے، ہم اس کیفیت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں، تو اگلا حکم دیا گیا کہ اب تم تلاش کرو وسیلے کو۔ تو وہ وسیلہ جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے وہ کہاں گما ہوا ہے، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر ہمیں آگے مختلف علماء کرام کی مختلف جو تفاسیر ہیں اس میں سے جو ملتا ہے وہ کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ علیہ نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، اہل سلوک یعنی سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے۔ بس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از حد ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہی ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اہل تصوف ہیں، انہوں نے یہاں وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے۔ تو مرشد کون ہے؟ مرشد وہ ہے جو آپ کو نہ صرف تعلیم دے بلکہ آپ کو راہ حق پر ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ تھام کر لے چلے، اپنے نور باطن سے جو اس کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے۔ جو اللہ کریم نے ایک تو ظاہری علم عطا کیا ہے نا، اور ایک جو اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا فرماتا ہے، اس نور بصیرت سے جس کا سینہ منور ہو گیا وہ مرشد کہلایا جاتا ہے۔ مرشد کون ہے؟ اور اس کا مطلب ہے بزرگ، رہنما، روحانی پیشوا۔ صوفیانہ اصطلاح میں مرشد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے مرید کی روحانی سفر میں رہنمائی کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور اصطلاح میں مرشد اس نیک اور صالح شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ کو دین کا رستہ بتلاتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مرشد اس شیخ کامل کو کہتے ہیں جس نے اتباع شریعت اور احوال طریقت سے خود میں کمال پیدا کر لیا ہو۔ اس کے کامل یا قابل ارشاد تلقین ہونے کی تصدیق کسی دوسرے شیخ کامل نے کر دی ہو، اور اس کو ولی اللہ یا عارف باللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ابھی ہم نے مختلف معنی اور مطالب کی روشنی میں مرشد لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور مرشد ایک ایسی ہستی، ایک ایسا کامل مومن، ایک ایسا شیخ اگر کسی کو میسر آ جائے آج کے دور میں تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اور یہی وہ ہستی ہے جس کی صحبت اختیار کر لینے کے بعد ایک مرید جو ہے، ایک سالک جو ہے، وہ اپنی اگلی منازل کو طے کرتا ہے۔ اور یہ مرشد ہی تھا جس کے بارے میں مولا روم نے فرما دیا کہ میں کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح ہمیں بہت سارے اشعار جو ہیں وہ اس ضمن میں بہت ساری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے نا، مولانا روم نے ہی فرمایا تھا نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ جو تصوف کی اصطلاح میں مرشد اللہ کا وہ نیک بندہ، وہ شیخ ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے جو سالکین کی تربیت کرتا ہے، اور ایک سالک اس اللہ کے نیک بندے، اس اللہ کے دوست کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا تزکیہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ وہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلامک ہسٹری میں تصوف کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ علوم شریعت جو ہے وہ سکھائے جاتے تھے، اور شرعی علوم سیکھنے کے بعد پھر باطنی
اصلاح اور باطنی تربیت کے لیے کسی نہ کسی شیخ کی خانقاہ پر منتقل ہو جایا جاتا تھا، جہاں پر وہ شیخ جو ہے وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتا تھا۔ یہ تو وہ تھا جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے اور جس کے بارے میں ہم جب تصوف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب ہم اس بات کو، اس مرشد کی اصطلاح کو آج کے دور میں رکھ کر دیکھیں۔ اب ہم تو خواتین ہیں، ہم اپنی ذات اور اپنے حالات کے اوپر جب ہم اس آیت کو پڑھیں سمجھیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسا ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہمارا آ جائے گا وجاہدوا، اور پھر آگے کیا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم جب تلاش کر لیں گے تو پھر آگے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، اور جب وہ جدوجہد کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ایک جہد مسلسل ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس کی راہ میں جدوجہد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، مجاہدے کے بغیر کامیابی نہیں ملنی۔ ایک یہ جو تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا کہ ہمیں ایک ایسا کامل مرشد نصیب ہو جائے جو ایک نگاہ کرے تو بس سب کچھ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، اور پھر ہمیں کچھ بھی مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے اور ہم مقام ولایت کی ساری منازل طے کر لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی ہم نے بالکل کلیئر کرنا ہے کہ ایسا قطعاً بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل اسلامی جو شریعت ہے اور اسلامی جو طریقت ہے، طریقت اور شریعت یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں، دونوں کے قوانین جو ہیں ان کے مطابق یہ بات کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی۔ تو اس تصور سے بھی اپنے ذہن کو خالی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اپنے تعلق کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو اسی در سے جوڑ لینا ہے۔ بحیثیت ایک خاتون کے، ایک عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خانقاہ پر جا کر ٹائم گزارے یا کسی میل مرشد کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ مردوں کے لیے ایسے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ آسانی سے میسر ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اور جو خواتین یہ سب کرنا چاہتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں جو اتنا سارا بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جو ٹرو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں بھی پھر جو ہے وہ معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور ابہام پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے قرآن جو ہے اس کو ہم نے ایسے سمجھنا ہے جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور کیسے رہنمائی کر رہا ہے؟ جب ہم اس کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا، اس کے لیے ہمیں کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پہلا سٹیپ کیا لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سیلف چیک شروع کر دیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر کیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نفس ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ہم اپنے نفس کو پہچاننے میں، یا اگر پہچان نہیں بھی پا رہے تو ایٹ لیسٹ اس کی پریزنس کو ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے ہر نیکی کا عمل جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نفس کیسے تن کر ہمارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے، نفس کو سدھارنا ہے۔ نفس کبھی بھی نفس ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کسی ایک مرشد کی ایک نگاہ ہم پر پڑے گی اور ہمارا نفس جو ہے وہ مر جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تصور، اس تصور سے ہم نے نکل آنا ہے باہر، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سیلف چیک شروع ہو جائے گا۔ جب سیلف چیک شروع ہوگا تو بہت ساری باتیں جو ہیں انسان کو خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ خوراک کے بارے میں آپ کے اوپر خود ہی خود آپ قدغن لگانے لگ جائیں گے، سنت کے مطابق کھانا ہے۔ ہمیں سنتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنا کھانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ پوری کی پوری
تعلیم عطا فرمائی ہے کہ کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، ایک ٹائم پہ ایک ہی کھانا کھانا ہے، مطلب وہ ساری باتیں جب ہم سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر فضول خرچی نہیں کرنی، ریا نہیں کرنی، یہ چھوٹی چھوٹی وہ تمام اخلاقی برائیاں ہیں جن پر جب ہم سیلف چیک شروع کرتے ہیں تو بڑا مطلب یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ ہم گھر بیٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے ہمارا جو تقوی ہے اس کا معیار بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گھر بیٹھے ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ہم نے کہا کہ میں نے پکیزہ خوراک کھانی ہے، حلال اور طیب۔ جب حلال آ گیا تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جب طیب آ گیا تو پھر اس میں کیا آ گیا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ طیب کھانا کیسے ممکن ہے، تو ہم کوشش کریں گے ہم اپنے کھانا بنانا ہے تو ہم باوضو ہاتھوں سے کھانا بنائیں، حلال تو ہے لیکن اس کو طیب بنانے کے لیے پھر ہم اگلے اعمال شروع کر دیں گے، باوضو ہو کے کھانا بنائیں گے اور ساری کی ساری سنتیں ہم فالو کریں گے، جس طرح آقا نے بتایا اسی طرح کھانا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے ہم دیکھیں گے کہ ہماری خود بخود جو عبادت کی توفیق ہے وہ بھی بڑھنے لگ جائے گی۔ باوضو ہاتھوں کا کھانا اور بے وضو ہاتھوں کا کھانا، ناپاک ہاتھوں کا کھانا، باہر کا کھانا، گھر کا کھانا، یہ سب جو ہے نا یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سب کرنے سے ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، بہت بڑی تبدیلی، اس تبدیلی کو ہم فیل کر سکتے ہیں، ہمارا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تقوی آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے نا اس کا معیار بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات آ گئی کہ تم تلاش کرو، پھر اگلی تلاش شروع ہو گئی، اب وسیلے کو تلاش کرنا ہے۔ اب ایک خاتون وسیلے کو کیسے تلاش کرے گی؟ تو خاتون وسیلے کو ایسے تلاش کرے گی کہ وہ اپنی تنہائی کی عبادت کے اوقات کو تھوڑا سا بڑھا دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرے گی۔ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی خاص طور پر، میں کہتی ہوں خاص طور پر خواتین پر تو بڑا ہی کرم ہے، تھوڑا سا ہم اپنے قلب کا رخ گنبد خضرا کی جانب موڑ لیں تو پھر دیکھیں کہ اندر تبدیلی کیسے آتی ہے۔ ہم اپنے آقا کے گھر کی جانب رخ کر دیں، اپنے گھر کی ساری کھڑکیاں جو ہے نا ہم گنبد کی جانب کھول دیں تو کیا ہے کہ پھر گنبد کی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے گھر میں آنے لگ جاتی ہیں، آقا کی محبت ہمارے دلوں میں خود بخود تزکیہ کرنے لگتی ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کی محبت جو ہے نا پھر ہمارے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے کیا کیا، ہم نے نیت کی، ہم نے درود و سلام کی کثرت کی، ہم نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا شروع کیا تو پھر ادھر سے رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملواتا ہے، ایسی خواتین ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو پھر ہمیں اس در تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، معیار ہمارے پاس موجود ہے، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ایسے ہی ہو جائے گا، صرف تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اس راہ پر جمانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تیزی نہیں کرنی، شریعت کا علم حاصل کرنا ہے اور شریعت کی کسوٹی پر ہر رشتے کو، ہر مینٹور کو پرکھتے رہنا ہے، تو پھر کیا ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ رستے آسان کرتا چلا جاتا ہے، اور جب پھر ایک رستہ ہمیں مل جاتا ہے تو اس رستے پر چلنے کے لیے پھر آگے مجاہدے کی ضرورت ہے، وجاہدو، پھر مجاہدے کی ضرورت ہے، پھر مجاہدہ جو ہے نا پھر وہ ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے۔ ایک عورت کے لیے مجاہدہ اس کے اپنے گھر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات پر کنٹرول میں عورت کو سب سے مشکل کنٹرول کیا، اپنی زبان پر کنٹرول، بہت مشکل ہے عورت کے لیے زبان پر کنٹرول، اور صبر، یہ بھی ہم دیکھیں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو سب کچھ ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے بطریق احسن کر سکتے ہیں، نیت خالص اور قدم بڑھا دیا، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر اگلا کام اللہ کا ہے، اللہ انتظامات کر دیں گے اور سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لیا کہ اللہ
اللہ تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے جو ضروری چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ تقوی کو اختیار کرنا ہے، پھر وسیلے کو تلاش کرنا ہے۔ وسیلے کو کیسے تلاش کرنا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ وسیلہ ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے، اور اگلی بات آ گئی وجاہدوا، جدوجہد، مشقت، مجاہدہ، وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اس پر بھی اب ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر لی، اور پھر اس کے بعد آ گیا لعلکم تفلحون۔ یہ سب جب ہم کر لیں گے اللہ کی راہ میں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، جس کامیابی کی نوید یہاں اس آیت میں ہمیں دی جا رہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقین مانیے کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہاں پر ان کے جو باطل عقائد تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، ہم یہ دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑوا لیں گے تو محشر کے دن کچھ بھی کام نہیں آنا۔ جب وہ دن آنا ہے تو پھر کیا ہے کہ جو اعمال لے کر ہم ساتھ گئے ہیں ہمیں ان کا بدلہ چکانا ہی پڑنا ہے۔ اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرے، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ پھر اسلام کے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جو اسلامی ریاست میں قوانین نافذ کیے جائیں گے، اس کے بارے میں یہ ایک واضح حکم ہے۔ حکم کیا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ اگر مرد چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں، اگر مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے یہ دونوں کے لیے ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور ایسا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں ایک بہت مشکل اور سخت سزا لگتی ہے کہ ایک بندے نے چوری کی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی محروم کر دیا گیا۔ یہ کوئی اگر ہم جب اس کو دیکھیں تو ایک دم سے دل دہل جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس سخت سزا میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، جب ہم تھوڑا سا تدبر کریں، غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سخت سزا میں اللہ کی حکمتیں کیا کیا پوشیدہ ہیں۔ چوری جو ہے یہ ایک بہت قبیح گناہ ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں کسی بھی دوسرے فرد کو نقصان پہنچائے یا اس کے مال کو غصب کرے اور چوری چھپے۔ مومن جو ہے اس کے لیے اسلامی ریاست میں تو یہ قانون مطلب اتنا اہم، اس کو ہم سمجھے کہ ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت، ایک کی حرمت دوسرے کی حرمت، سب برابر ہے۔ اور اگر ہم بحیثیت انسان جانیں تو تمام انسان جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، وہ ان کی حرمت یہی ہے کہ دوسرا انسان اس کی حرمت کی حفاظت کرنے والا ہو، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے والا۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ خمیازہ بڑا سخت خمیازہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک جگہ یہ سخت سزا نافذ کی جاتی ہے تو وہاں سے اس برائی کا خاتمہ تو چلے ہم کہیں کہ 100% نہیں تو 99% جو ہے نا وہ برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سخت سزائیں دینے سے کیا ہوتا ہے کہ سخت سزا دینے سے جو مجرم ہے نا وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں، جرم مر جاتا ہے۔
اور اللہ نے یہ ساتھ ہی بیان کر دیا کہ جو یہ میں سخت حکم اللہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ حکمت والا ہی جانتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں تو وہ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب ساتھ ہی اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر ایک شخص چوری کا ارتکاب کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اچھا اب یہ معافی جو ہے نا اس وقت تک ہے، گناہ کی توبہ اس وقت تک پردے میں رہتی ہے، اس وقت تک اس پر حد نہیں لگتی، کوئی قانون اس پر نہیں لگتا جب تک کہ وہ شخص قانون کی گرفت میں نہ آ جائے۔ اگر وہ قانون کی گرفت میں آ گیا تو پھر وہ اگر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن اس پر جو حد ہے، وہ جو سزا ہے وہ اس کو لازمی بھگتنی پڑے گی۔ اس دنیا میں وہ سزا کو بھگت لے گا، اس نے توبہ کر لی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً معاف کر دے گا، لیکن وہ قانون کی گرفت میں آ چکا ہے، اب اس نے اس کو بھگتنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ پکڑا نہیں جاتا، وہ قانون کی گرفت میں نہیں آیا، تو ایسے میں وہ چپکے سے اللہ سے توبہ کر لے تو پھر اللہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہاں پیچھے معافی کی بات آئی تو دل میں ایک اعتراض سا پیدا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے سوال کہ پھر اللہ نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ بادشاہت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں جب چاہوں معاف کر دوں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین، آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے جو یسارعون، جو سبقت لے جا رہے ہیں، خواہ وہ منافقوں میں سے ہیں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کی اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا تھا جو بہت اعلیٰ خاندان سے، بہت اعلیٰ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے، اور جو ان کے یہودی علماء تھے انہوں نے ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ کس کے لیے بھیجا؟ فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا، اور ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس مدینہ منورہ
روانہ کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اگر انہیں کوڑے لگانے کا اور منہ کالا کرنے کا حکم دیا جائے تو مان لیں، اور اگر رجم کا حکم دیں تو انکار کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا حکم فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا، کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، زمین پر یہود میں اس کا ہم پلہ کوئی اور یہودی عالم نہیں ہے۔ اب واقعہ کیا ہے کہ وہ دونوں جرم کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ چونکہ بہت بڑا خاندان ہے، قبیلہ اثر و رسوخ والا ہے، ان کو سزا دینا آسان نہیں تھا۔ اب اس وقت اسلامی ریاست جو ہے مدینہ منورہ میں وہ پھل پھول رہی تھی، اور اس جوڑے کا تعلق تھا خیبر سے۔ خیبر جو مدینہ منورہ کے تھوڑی دور ایک بستی تھی، اور وہ یہودیوں کی بستی تھی، اور یہودیوں کو اس وقت تک اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہودی علماء کو پتا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور مدینہ منورہ میں وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کے آنے کی ہمیں ہماری کتاب میں وعدیں دی گئی تھیں۔ وہ آسمانی کتابوں کے قائل تھے، اس آسمانی قوانین کو سمجھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر اس جوڑے کو خود سے سزا نہیں دے پا رہے تو چلیں اس کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کی سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے، اور اسی وجہ سے وہ جوڑا جو ہے وہ مدینہ بھیجا گیا۔ اب کیا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم تھی۔ رجم کیا ہے؟ رجم یہ ہے کہ اس شخص کو زمین پہ گاڑ کر پتھروں سے مارا جائے، اور اتنا مارا جائے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اسلام میں شادی شدہ فرد کے لیے زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ کیوں اتنی سختی کی گئی؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ نسب کی بہت حفاظت کرتا ہے، بہت حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری کی پوری نسب کی امین ہوتی ہے۔ صرف ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، اور اسلام نے نسب کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ جس کا باپ ہے اسی کا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کس کا باپ اور کس کا بیٹا، ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ایون کہ اسلام نے تو لے پالک بیٹا جو ہے اس کے ساتھ بھی اپنا نام لگانے سے منع کر دیا۔ لے پالک بیٹا جو ہے وہ ماں کا محرم نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے بڑے سخت قوانین اس بارے میں وضع کیے ہیں، اور یہ سزا جو ہے یہ ہر مذہب میں موجود تھی۔ یعنی اس سے پہلے جو یہودیوں کا مذہب تھا، حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی، اس میں بھی یہی سزا تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ ایسا جرم کرنے کا ارتکاب کرے گا، اب دیکھیے ایک شادی شدہ عورت اگر ایسا کرتی ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو نسب تو اس نے بدل دیا نا، کتنی بڑی بددیانتی کی وہ مرتکب ہوئی، کتنا بڑا جرم اس نے کیا، اور اس جرم کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، اور موت بھی ایسی عبرتناک کہ پورا علاقہ جو ہے نا اس میں رسوا کن موت، اور یہ اتنی بڑی سخت سزا تھی۔ اور یہ سزا چونکہ یہود میں ان کی کتابوں میں موجود تھی، پھر کیا ہوا کہ پھر جب ان کے کچھ بڑے مطلب اعلیٰ خاندان کے لوگ ایسا کرتے تھے اور وہ پکڑے گئے، اور وہ پکڑنے کے بعد پھر جیسا کہ ان کے ہاں تھا کہ اپنے جو اسلاف تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو اثر و رسوخ والے تھے، سرداروں کے قبیلے سے جن کا تعلق تھا، ان کے لیے سزاؤں میں پھر تخفیف کر دیا جاتی تھی، کچھ لے دے کے علماء کرام کو خرید لیا جاتا تھا، اور ایسا ہی اس جرم کی سزا کے اوپر بھی علماء کرام بک چکے تھے، اور ان کی کتابوں میں واضح موجود تھا کہ اس کی سزا رجم ہے، لیکن انہوں نے اس کو اومٹ کر دیا تھا۔ اب معاشرے میں وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی با اثر شخص پکڑا جاتا تو اس کو صرف اس کو چند کوڑے لگا دیے جاتے، یا اس کا منہ کالا کر کے اس کو گھما دیا جاتا اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی کتابوں میں بھی رجم ہی سزا ہے، اور آقا علیہ السلام نے چونکہ قرآن میں بھی اس کی سزا رجم تھی، اس کے مطابق آقا نے فیصلہ فرما دیا۔ جب فیصلہ فرمایا گیا تو اب وہ تو تردد میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے
خبر دی گئی، اور پھر آقا نے اسی وحی کی روشنی میں جو ان کا یہودی عالم سوریہ تھا اس کو بلوایا، اور اس آدمی نے وہ جو سوریہ تھا، جو ان کا یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کو بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قسمیہ پوچھا، حلفاً پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں اس کی کیا سزا ہے، اور پھر اس نے سچ بتایا کہ ہاں واقعتاً ہماری کتابوں میں بھی اس کی سزا رجم ہی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ وہاں پر ہوا، اور اس بات کو سن کر جو یہود تھے وہ اچھل پڑے، اور انہوں نے جو چھپایا گیا تھا، جو کچھ ان کے علماء نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کا پردہ چاک ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس واقعے کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں اس آیت کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہ دور تھا جب یہودی مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت آپ پر نازل ہو رہی تھی وہ اس میں سب کچھ واضح تھا، سب کچھ واضح تھا، اتنی روشن دلیلیں، اتنی روشن نشانیاں سب یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ وہ اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور کہا، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، پھر بھی اتنی مخالفت جو ہے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کو سہنی پڑ رہی تھی، تو آقا کا دل جو ہے نا وہ ان دنوں غموں سے چور چور تھا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے غمگین نہ ہو، لا یحزنک الذین، آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہو جائیں ان لوگوں کے پیچھے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الکفری، کفر میں، اور یعنی جو لوگ کفر میں سبقت لے جانے والے ہیں، بڑھ بڑھ کر کفر کرنے والے، ان کے پیچھے آپ غمزدہ نہ ہوں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے بھی آپ نے غم نہیں کرنا، اور ان یہودیوں کے بارے میں بھی آپ غمناک نہ ہوں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ اچھا اب کیا تھا، جو منافقین تھے ان کا کیا کام تھا؟ منافقین جو تھے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں اور میل ملاپ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کر بیٹھتے، یہاں سے باتیں سنتے، جاسوسی کرتے، اور جا کر ان یہودیوں کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور خبریں بھی ایسے پہنچاتے کہ جو سنا اس کو پہنچایا، اور جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ باتیں سنتے تھے، یہ بھی نہیں ہے کہ منو ان پہنچائیں، نہیں، اس میں جو چاہتے وہ پورا پورا پہنچاتے، اور جس میں چاہتے تبدیلی کر دیتے، اور اس میں من گھڑت اپنے پاس سے باتیں شامل کر کے اس کو ہیر پھیر کر کے الٹا پلٹا کے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ مفہوم کو بدل کے وہ پیچھے یہودیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ان یہودیوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی بات بیان کی گئی، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کی جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ کون نہیں آئے؟ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہیں۔ اچھا وہ جو جوڑا انہوں نے بھیجا تھا نا زنا کاروں کا، اور ان کو یہی کہا تھا کہ تم جاؤ فیصلہ کروا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ فیصلہ کریں گے ہمارے مطابق تو پھر تو قبول کر لینا، اگر نہیں ہمارے مطابق کریں گے، مطلب جو انہوں نے رد و بدل کیا ہوا تھا اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ کرے تو قبول ہے، اگر سچا فیصلہ ہو، حقیقی تورات کے مطابق ہو، حقیقی قرآن کے مطابق ہو، حقیقی جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہو تو پھر قبول نہیں کرنا۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی سازشیں تھیں اس کو بے نقاب کیا۔ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، اس کو کوئی ہدایت
نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ اللہ کا کیوں ارادہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ خود نہیں چاہتے، ان کی خود نیتوں میں کھوٹ ہے۔ جب تک آپ نیت کے پاکیزگی کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کریں گے، صرف زبان سے اقرار کر دینا کافی نہیں ہے، دل سے بھی اقرار کرنا۔ جب دل سے اقرار کرنا لازم ہے تو اسی طرح ہدایت کے لیے بھی جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صرف زبانی دعا نہیں، دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ سے ہدایت کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پر رکھنا، کیونکہ اللہ دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور دل کی نیت کے مطابق ہی اللہ کریم فیصلے فرماتا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے لیے، بہت زیادہ کھانے والے حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر آپ ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سماعون للکذب، قبول کر لینے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور بہت بڑے حرام خور ہیں۔ للسحت کا لفظی معنی ہم دیکھیں گے کہ للسحت کا لغوی معنی ہے ہلاکت اور بربادی۔ مال حرام کو اس لیے سحت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بارہا منع کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گوشت سحت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلائے گی۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سحت کیا ہے؟ فرمایا، فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا، یعنی جو حرام کا کمایا ہوا مال ہے وہ اگر ہم کھائیں گے اور اس سے جو ہمارے جسم میں نشو نما ہوگی وہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سحت ہے، اور ایسے کا جو سزا ہے وہ کیا ہے، کتنی سخت الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، خواہ اسے بظاہر معزول نہ بھی کیا جائے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے ناحق کوئی چیز خود لینے کے لیے حاکم کو دیا جائے۔ تو کیا ہے کہ ان کے اوصاف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی بری حرکتوں کو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے تھے اور جی بھر کر حرام کھانے والے تھے۔ اگر یہ تو آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا کہ آپ کے پاس اگر یہ کسی معاملے کا فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ بھی کریں۔ اگر آپ ان کو انکار کر دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دباؤ یا پریشر کی وجہ سے فیصلہ کیا جائے، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی مرضی ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو کریں، چاہیں تو نہ کریں، ان کو انکار کر دیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن جب فیصلے کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہے، پھر اللہ نے کیا کہا کہ عدل کے ساتھ، پھر کسی قوم کی دشمنی یا دوستی فیصلے کے عدل کو برقرار رکھنے میں مانے نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اسلام کا درس ہے، اور یہ بڑا خوبصورت درس ہے کہ فیصلے کا اختیار اگر آپ کو دے دیا جائے تو سامنے دوست ہو یا دشمن، سگا ہو یا پرایا، پھر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات کے ہوتے ہوئے جس میں احکام الہیہ موجود ہیں آپ کو منصف بناتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے
ہے ہی نہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے یہودیوں میں۔ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب آپ کو چاہیے کہ لوگوں سے مت ڈرے اور صرف میرا ہی ڈر رکھے، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچے۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو وہی کافر ہیں۔ اب دیکھیں کہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کن پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیغمبر پر اترا، مبارک ہے، متبرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی کہ وہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور وہ اللہ نے کن کے اوپر اتارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم اپنی قوم کو دی اور ساتھ کے ساتھ ان کے جو علماء تھے ان کے ذمہ داری جو تھی یہ سپرد کر دی گئی کہ تم لوگوں نے اس کتاب کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، مطلب کہ جو اللہ کے احکامات ہے اس میں رد و بدل نہیں کرنا۔ اب یہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کن کے سپرد کی گئی تھی؟ ان کے علماء کے سپرد کی گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس امانت کو جو ان کے سپرد کی گئی تھی اس میں خیانت کی اور اس کو انہوں نے بدل دیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پر گواہ بھی تھے، وہ مانتے بھی تھے۔ جب وہ ان سے پوچھا جاتا تھا، جیسے یہ ابھی پچھلا جو واقعہ بیان ہوا اس میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے پورا بتایا۔ وہ ایک بادشاہ کے رشتہ دار کا قصہ تھا جس نے زنا کی تھی، جس وقت وہ حکم جو تھا زنا کا بدلا گیا، تو پورا وہ بتاتے تھے، وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے مت ڈریں اور صرف میرا ہی ڈر رکھیں اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچیں۔ اب یہاں پر مخاطب کون ہے؟ یہاں پر مخاطب جو ہے یہ آیت جو ہے یہ مسلمان علماء کے لیے ہے کہ اللہ کی جب بات پہنچ جائے تو پھر اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن کی جو الفاظ تو نہیں بدلے جاتے لیکن اس کے معنی اور مطالب کو علماء کرام بدل دیتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ وہی ایک قرآن ہے نا۔ اپنی اپنی مسجدیں اپنے اپنے مسلک سجا کے سب ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے اختلافی مسائل کو ہوا دے دی گئی ہے کہ اب وہی قرآن کی آیتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی ایسی گنجائش، کوئی واپسی کا راستہ چھوڑا ہی نہیں گیا، اور انہی کے معنی اور مطالب بدل کر ایک دوسرے کو مجرم اور گناہگار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور ہم سب، ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ سب باتیں مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اور جو شخص کسی کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں، یحکم فیصلہ نہ کریں، تو وہی کون ہے؟ ظالم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تمام احکامات جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں یہ تورات کے احکامات ہیں، اور اسلام نے بھی بالکل اسی طرح یہ فیصلے کیے ہیں کہ جو
کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ اب دیکھیں پہلے تورات میں کہا گیا کہ تورات میں نور اور ہدایت ہے کیونکہ وہ کلام الہی ہے، اب انجیل آئی ہے تو اس میں بھی نور اور الہی ہے کیونکہ یہ بھی کلام الہی ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بھی نور اور ہدایت ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے تو سب اس میں ہے، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی۔ کن کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی؟ موعظۃ للمتقین، وہ نصیحت تھی للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا ان کے لیے وہ ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی فیصلہ نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا وہ کس کے مطابق کیا جائے گا؟ اللہ کے احکامات کے مطابق، گویا کہ شریعت کا قانون نافذ ہوگا۔ جو مسلمان کی زندگی میں فیصلہ ہوگا، مسلمان حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ شریعت کے مطابق ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر فیصلے کرتے ہیں، ان کے بارے میں واضح حکم آ گیا کہ وہ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 47 ہم نے ابھی پڑھی، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیات ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اور اب تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ان کا ایک مرتبہ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہم نے شروع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور مجاہدہ کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے، یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے غمگین مت ہوں جو کفر میں سبقت لے جا رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کی جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ
الگ تھلگ رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کی باتیں سننے والے اور جی بھر کر حرام کے کھانے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ ان کا آپس میں فیصلہ کریں خواہ ان کو ٹال دیجئے۔ اگر آپ ان سے منہ بھی پھیر لیں گے تو بھی آپ کو ہرگز یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ کیسے اپنے پاس تورات کے ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں آپ کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں؟ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب آپ کو چاہیے کہ لوگوں سے مت ڈریں اور صرف مجھ سے ڈریں۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچیں۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پکے کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے آنے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی۔ وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین۔